السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے۔ قابل صد تکریم میرے حضرت والد محترم و اساتذہ کرام، اسٹیج کی زینت بنے حضرات علماء کرام و مشائخ عظام، میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، حاضرین مجلس اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان تقریب کے موقع پر میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، اگلے کلمے میں نقطے لگتے رہے، لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ اللہ کیا اشارہ ہے، حق تعالی فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے۔ اگلا جملہ بتاتا رہا، نبوت کا سلسلہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ بے نقطہ آدم صفی اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ نوح نجی اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ موسیٰ کلیم اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ عیسیٰ روح اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ یعقوب نبی اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ یوسف صدیق اللہ بے نقطہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی بے نقطہ۔ توحید مکمل تھی، اب نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج دیا، ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ بے شک نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہر، بر و بحر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر اوج سریہ پہ لانے کے لیے امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز پیر 9 ربیع الاول سن 571 عیسوی کو بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظیر کو بانظیر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، قیاصرہ اور اکاسرہ کی نبوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں اور ہزاروں پجاریوں کو ایک ہی در پہ جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری اقوام، بے گانگی اختلاف اور الوان تفریق و زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قافلہ نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین بزم، وہ نہ آئے ہوتے تو ارض و سما کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو طغیانی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو موجوں کو روانی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو اندھیروں کو روشنی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شعاعیں نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو چاند کو چاندنی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو ستاروں کو چمک نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو چڑیوں کو چہک نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو پہاڑوں کو چٹان نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو پرندوں کو اڑان نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو بیٹیوں کو زندگی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو رب کی بندگی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو بیواؤں کو عزت نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو عبادت قبول نہ ہوا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو قرآن کریم کے 30 پاروں کا نزول نہ ہوا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو مصیبت سے راحت نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو 5 وقت نماز کا نزول نہ ہوا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کو اعجاز نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو نیکیوں کا معاوضہ نہ ملا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان مبارک کا روزہ نہ ملا ہوتا۔ مجھے کہنے کی اجازت دے تو کہہ دوں، وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا۔ بے شک
سامعین بزم، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب کو پیدا کرتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈالتا ہے، الف سے لے کر یا تک خصوصیات ڈالتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے بدن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میں عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں تو ابر رحمت کا بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جس درخت کے قریب سے گزرتی ہوں اس درخت کے پتے بھی مجھے جھک کر عقیدت سے سلام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر رات کو سوتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان سے چاند ستارے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر کنویں میں پانی لانے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی اچھل اچھل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے بارے میں حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جس جگہ بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، آپ حضرات ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ چاند کو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دے۔ توجہ کرنا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ سورج کو روک کر نماز کا وقت دھرا دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو پہاڑوں کے پتھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو زمین کے درخت بھی زمین چیر نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کے مٹھی پہ بند کنکر بھی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو جانور بھی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا نبی پوری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، اکمل و احسن، عطیف و اشرف، افضل و انور، محترم و مکرم، معظم و محتشم، ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات اقدس ایک طرف۔ میرے دوستو، میرے نبی کی سیرت کا یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی خطیب جا ہی نہیں سکا۔ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، میرے جیسا طالب علم، میرے جیسا کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی عالم، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، میں تو نہ کوئی رائٹر، نہ قلم کار، میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار ہوں۔ میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی جرأت، ہمت، طاقت، قوت، سخت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کی شان کو کما حق خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، سخاوت، اللہ کے پیغمبر کا سیرت، صورت، عزت، عظمت، رحمت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوارات، اقوالات، اعمال، کردار، گفتار اور ان کے قد و خال میں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان علماء دیوبند کی نقل اپنے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے کر لیتا ہوں تاکہ پیغمبر کے مدح سرائی کرنے والے علماء دیوبند کی فہرست و لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ میرے دوستو، وقت بہت کم ہے، اب میں اپنی گفتگو کو سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے ذر یتیم، احمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ الف سے یا تک خصوصیات پیش کرتا ہوں۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے صفات جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن جمال نبی، دال سے دو جہاں کا بادشاہ نبی، زال سے رشان نبی نبی، رو سے رب الحال حل نبی، زا سے زاہد نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرے سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی
نبی، صاد سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، ذات سے پرنور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، قاف سے قبلہ میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گلاب سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کے بعد فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور القرآن نبی، واو سے چہرہ والضحیٰ نبی، ہاں سے ہادی برحق نبی، یا سے ایک تشان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، صدیق نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، عثمان نبی کے قدموں میں، بلال بھی نبی کے قدموں میں، فاروق نبی کے قدموں میں، شمسی بھی نبی کے قدموں میں، غازی بھی نبی کے قدموں میں. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ سراجا منیرہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. میرے دوستو، میرے نبی کی سیرت کا یہ عنوان اتنا عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہے جس کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے. یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو سکے گی. میں انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ.